اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ہم علمی کلام میں اشاعرہ کی بحث میں لگے ہوئے ہیں۔ اہل جبر جن کا عقیدہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے اپنے افعال میں، جو کچھ انسان کرتا ہے وہ مجبور محض ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، یہ اب ہم نقشل میں جو کچھ بحث پیچھے گزر گئی اس کو ہم نقشل میں یوں بیان کرتے ہیں ان کی طرف سے کہ جو یہ خیال ہے کہ انسان آزاد ہے، انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب قدرت ہے، تو انسان کی آزادی اور حریت، یہ تصور کہ انسان آزاد ہے اور اسے ایک حریت میسر ہے، تو یہ چیز کج فکری ہے۔ کج فکری یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ ٹیڑھی فکر ہے، یہ کج فکری ہے۔ کج فکری، ٹیڑھی فکر، یہ صحیح فکر نہیں ہے، یہ کج فکری ہے۔ اور کج فکری کے علاوہ، کج فکری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی ساری فکر کا ماحصل جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان آزاد نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے، اسے حریت میسر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے، اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کی اپنی قوت ہے، یہ تمام چیزیں فکر میں انحراف ہے۔ یہ فکری انحراف ہے، یہ کج فکری ہے، یہ ٹیڑھی فکر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور ٹیڑھی فکر کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ نقشل میں کیا کہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ انسان جو ہے صرف ایک آلہ ہے، آلہ فقط، اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ عقل کی بات کرتے ہیں، انسان میں عقل ہے، کیا اس کی اپنی چوائس سے ہے؟ کیا آپ آزاد ہیں اتنی ساری عقل رکھیں؟ کیا آپ آزاد ہیں اتنی ساری عقل لے لیں؟ آپ کے اپنے اختیار میں نہیں، آپ کی عقل ہے، آپ کے غریزے ہیں، غریزے یعنی انسٹنکٹس، یا جبلت ہم کریں گے لفظ استعمال، جبلت ہے۔ آپ انسٹنکٹیولی کیا ہوتے ہیں؟ افیکشنیٹ ہوتے ہیں، بچوں کا آپ کو شفقت ہوتی ہے دل میں، ماں باپ کا احترام جبلتاً آپ کے یہاں ہوتا ہے، تو لہذا جبلت، عقل، جبلت، آپ کے احساسات۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب میں غمگین رہتا ہوں۔ کیوں رہتے ہو غمگین؟ سمجھ نہیں آ رہا، میں وسوسی ہوں، مجھے وسواس ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ احساسات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ احساسات کیا اگر آپ کے اپنے ہوتے تو آپ کو سمجھ آتی،
آپ کے ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں اکثر پریشان رہتا ہوں، اکثر غمگین رہتا ہوں، 4 بار لاک بند کرتا ہوں، پھر بھی دیکھتا ہوں کہیں کھلا تو نہیں رہا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ احساسات. اور پھر یہ تو اندرونی چیزیں. بیرونی چیزیں وراثت. وراثت میں آپ کو ایک خاص باڈی ملتی ہے، ہیریڈیٹری آپ لامبے ہیں، ہیریڈیٹری آپ ٹھگنے ہیں، آپ کا قد، آپ کا ہیئر کلر، آپ کا آئی کلر، آپ کا آئی کیو، یہ وراثت ہے، ہیریڈیٹری وراثت. ٹھیک ہے؟ تو وہ والی اندرونی چیزیں، یہ بیرونی چیزیں. اور پھر پانی آپ کو جو ملتا ہے، ہوا جو ملتی ہے، مٹی جو ملتی ہے جس میں آپ زراعت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس پہ آپ تیمم کرتے ہیں، اس کے آپ برتن بناتے ہیں، اس کے آپ کموڈ اور واش بیسن وغیرہ بناتے ہیں، یہ تو مٹی ہے. اور پھر آپ کا معاشرہ، آپ کس معاشرے کے ہیں جی؟ میں خوش اثر والے معاشرے کا ہوں. تو کیا آپ کے اپنی اختیار سے ہے؟ نہیں ہے. اور پھر تربیت آپ لیتے ہیں، لیکن ابتدا میں تربیت آپ کو دی گئی، آپ نے لی نہیں بلکہ دی گئی زبردستی. آپ کے پاپا نے آپ کو کھینچ کے اسکول میں ڈال دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ تربیت وغیرہ، یہ سب کے سب بیرونی اور اندرونی عوامل. اور سارے اندرونی عوامل. آپ سانس لیتے ہیں، آپ کا دل دھڑکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اینڈوکرینل گلینڈز ہوتی ہیں، ان کا سیکریشن کیسا ہے؟ تھائرائڈ میں زیادہ سیکریشن ہو گیا تو آپ کی تھائرائڈ کی بیماری خدا بچائے. صحیح کہ نہیں؟ گلوکوز زیادہ ہو گیا تو بلڈ شوگر کی بیماری، دل زیادہ دھڑکا تو بلڈ پریشر کی بیماری. تو یہ سب کی سب چیزیں اندرونی اور بیرونی. ان تمام چیزوں کے اندر انسان کیا ہے؟ انسان جکڑا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کے اندر ایک انسان جکڑا ہوا ہے، بند ہے. جیسے زنجیریں لگی ہوتی ہیں ایسے ہی زنجیروں میں بند ہے آدمی. یہ جکڑا شاید 2 پیش سے ہے یا خالی پیش کے بغیر، یہ ذرا چیک کیجیے گا. بہرحال جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر. تو کیا آپ اب بھی کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے؟ کیا آپ بھی کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے، حریت ہے اس کو میسر؟ تو جبر والے کہتے ہیں نہیں جی، یہ غلط ہے. وہ صرف ان عوامل کا اعلی کار ہے، فقط ایک اعلی کار ہے فقط، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک کافی ہے بیان کس چیز کا؟ کہ اہل جبر کے عقیدے کیا ہے، ان کا خیال کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، یہ تمام ہو جاتی. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم اس کی کرٹیسزم پر، تنقید پر. تنقید کا معنی کیا ہے؟ تنقید کا معنی ہے تولنا. اب ہم اسے تول لیں گے، گڈ پوائنٹس ہوں گے، بیڈ پوائنٹس ہوں گے، وہ بتا دیں گے. گڈ پوائنٹس ہم نے اس فکر میں آپ تک بتا دیے. اب بیڈ پوائنٹس، یعنی جس سے ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جیسا اہل جبر سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ دانستہ یا غیر دانستہ، وٹنگلی اور انوٹنگلی، جان کر، جان بوجھ کر یا نادانستہ، انجانے میں، دانستہ اور نادانستہ.
کیا چیز ہے اصل میں؟ دانستہ و نادانستہ طور پر یہ فلسفہ جو ہے، غور سے سنیے، یہ فلسفہ عذر تراشی، یہ فلسفہ جبر، فلسفہ جبر کیا ہے اصل میں؟ یہ عذر تراشی ہے۔ تاریخی طور پر جو لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں، ظلم ان سے سرزد ہوا ہے، تو اس کی عذر تراشی کرتے ہیں اس فلسفہ جبر کے ذریعے سے لوگ۔ عذر تراشی کیا ہوتا ہے؟ عذر تراشی ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا، آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کہتے ہیں اس وجہ سے ہوا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ فلاں وجہ سے ہوا، دیر کیوں ہو گئی، مجھے نیند آ گئی تھی، تو یہ نیند تو آ گئی خود دی، میں تھوڑے سویا، یہ خود نیند آ گئی۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بچے سے آپ نے ہوم ٹاسک کیوں نہیں کیا؟ پاپا نے کاپی نہیں دی لا کے، کس پر اپنا الزام کس پر لگا دیا؟ پاپا کے کاپی لانے پر۔ گویا یہ صرف ایک بلیم گیم ہے، انگریزی میں کہتے ہیں بلیم گیم۔ یہ بلیم کس کو کرتے ہیں؟ تقدیر کو۔ میں نے کچھ نہیں کیا جی، یہ آپ کے ہاتھ میں جو جوتا ہے مسجد سے چوری لیا ہے، کیوں آپ کا کوئی تقصیر؟ میں نے تھوڑا کیا، یہ مجھ سے کروایا گیا، یہ تقدیر میں لکھا تھا، میں نے تو تھوڑی چورائی۔ صحیح کہ نہیں؟ آزاد ہے نہیں، حریت ہے نہیں انسان کو، اعلی کار ہے، تو اعلی کار کا کوئی قصور نہیں۔ صحیح کہ نہیں؟ آپ ایک چمچ لیتے ہیں اور اس چمچ سے اپنی ہانڈی میں سے سالن نکالتے ہیں، آپ ہانڈی پوچھے گی یہ سالن میرا کیوں چرا لیا؟ آپ کہیں میں نے تھوڑا چرا لیا، آیا تھا میرے ہاتھ، یہ چمچ ہے، چمچ نے اٹھا لیا۔ تو اسی طرح فلسفہ جبر جو ہے، یہ اصل میں تاریخ کے اندر جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں، جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں، جن لوگوں کے ہاتھوں ناشائستہ حرکات سرزد ہوئی ہے، یہ ان کی عذر تراشی ہے اور کچھ نہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بلیم کس پر ڈالتے ہیں؟ بلیم ڈالتے ہیں اوپر والے پر، سیدھا اوپر والا، یہ اوپر والے کی مشیت ہے، میں نے تھوڑا کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ مگر اگر میں چاہتا نہ کروں تو کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، پہلے سے تقدیر میں موجود ہے، پری ڈیٹرمنڈ ہے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں، جو کچھ میں نہیں کرتا ہوں، وہ بھی سب پری ڈیٹرمنڈ ہے۔ انسان اصل میں اعلی کار ہے اور کچھ تو ہے نہیں۔ لہذا تاریخ کے اندر جتنے سارے ظلم ہو چکے ہیں، جتنی ساری ناشائستہ حرکتیں سرزد ہو چکی ہیں، جس کسی سے بھی ہو چکی ہیں، انہیں کارپیٹ کے نیچے ڈالنے کے لیے، چھپانے کے لیے، اپنے آپ سے بلیم ہٹانے کے لیے اس فلسفے کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان کو بہت شکر گزار رہنا چاہیے ابو الحسن عشیری کا کہ اس نے انہیں وہ چیز دے دی کہ دے تھرو دیئر بیڈ ڈیڈس بلو دا کارپیٹ، بلو دا کارپیٹ، یہی بات اور ختم ہو گئی۔ آپ بالکل دھلے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ بات سمجھ گئے؟ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کہیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن خدا را بتائیے کہ آپ جو یہ کہہ رہی ہے فلسفہ، یہ عدالت الہی کے خلاف ہے۔ عدالت الہی اور عدالت اجتماعی، اسے مجروح ہو رہی ہے، اس سے آپ کے فلسفے سے
مجروح ہو رہی ہے عدالت الہی اور عدالت اجتماعی. کیسے مجروح ہو رہی ہے؟ اس لحاظ سے مجروح ہو رہی ہے کہ اگر یہ دنیا دار المزرعہ ہے اور یہاں سے ہمیں جا کے منتقل ہونا ہے کہاں؟ دار الآخرت میں. تو اس دار الآخرت میں کیا ہے؟ اس دار الآخرت میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَنَزَعُ ہم رکھیں گے، ہم بنائیں گے، ہم رکھیں گے. کیا بنائیں گے؟ کیا رکھیں گے؟ موازین القسط. موازین القسط، عدل کے ترازو. وہاں تو قائم ہوں گے ترازو، میزان ہوگا موازین القسط، اور وہ میزان کیا ہوگی؟ عدل کا میزان، عدل کا ترازو ہوگا. کس لیے؟ تاکہ آپ کے اعمال تولے جائیں. اعمال تولنے کے لیے ہے ترازو، ہے کہ نہیں؟ اچھا، جب اعمال تولنے کے لیے ہے، جیسے کہ آج کل عدالتوں کے اوپر، دروازوں کے اوپر یا اوپر سے کہیں ایک ترازو بنا ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے عدالت ہے. عدالت ہے یعنی یہاں انصاف بانٹا جائے گا، کسی سے ظلم نہیں ہوگا، اور جنہوں نے غلط کام کیے ہوئے ان کو سزا دی جائے گی. تو وہی عدالت، اصلی عدالت تو وہاں ہوگی. یا وَنَزَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کب؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن. اور جب اعمال تولے جائیں گے تو پھر جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسا آپ کو ملے گا، چاہے جنت ملے گی یا جہنم. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس میزان کی وجہ سے فَلَا تُظْلَمُ ظلم نہیں کیا جائے گا، شَيْئًا تھوڑا بھی، کچھ بھی. وَلَا تُظْلَمُ شَيْئًا. ان کھان اگر ہوا، ان کھان اگر ہوا، مثقال حبتین، مثقال حبتین، مثقال حبتین، ایک رائی کے دانے کے برابر. مثقال، مثقال ایک چھوٹا سا، حبتین دانہ بھی ہوا. کس میں سے؟ من خردلین، من خردلین. خردل جانتے ہیں؟ مسٹرڈ، مسٹرڈ جس کا آپ تیل وغیرہ، ٹھیک ہے. اس میں سے اگر ایک چھوٹا دانہ بھی آپ کیا؟ اتینا بہا، آپ آئیں گے ہمارے پاس. اتینا ہمارے پاس آئیں گے، نہ ہمارے پاس، اللہ کے پاس اگر آئیں گے. بہا اس کے ساتھ وہ چھوٹا سا دانہ عمل کا لے کے بھی اگر آپ آ جائیں گے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ وکفا، آپ دیکھیں گے ہم کافی ہیں. وکفا بنا، ہمیں آپ دیکھیں گے حاسبین، حاسبین حساب کرنے والوں میں سے. آپ ہمیں صحیح اور صریح حساب کرنے والوں سے پائیں گے، اور اس کی بھی جزا یا سزا. اچھا ایک دانے کے برابر عمل ہو جزا ملے گی، برا ایک دانے کے برابر عمل ہو تو سزا ملے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ الانبیاء کی، سورۃ الانبیاء کی 47ویں آیت. تو ابو الحسن اشعری صاحب آپ خدا را بتائیے، جب اللہ کی عدالت ایسی ہے کہ موازین القسط کھڑے کیے جائیں گے، قائم کیے جائیں گے قیامت کے دن، اور جو کچھ کسی نے کام کیا ہوگا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی
اس کو بدلہ ملے گا. فلا تظلم شیئا، فلا تظلم یہاں نفس ہے، فلا تظلم نفس شیئا. یہ ذرا ٹھیک کریں، فلا تظلم نفس، کسی بھی آدمی کو نفس شیئا، کسی بھی شخص کو کوئی بھی شیئا، ایک چیز کا بھی ایک کسی طرح کا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی بھی آدمی کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی نفس کے ساتھ کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا. فلا تظلم نفس شیئا، کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جیسا اس نے کیا ہوگا ویسا پائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر جیسا کرو گے ہے اور ویسا بھرو گے ہے تو پھر یہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا محض کالے کار ہے؟ تو یہ کیسے درست ہے؟ تو آپ کا جو فلسفہ ہے وہ عدالت الہی اور عدالت اجتماعی، اس پہ ایک بہت بڑی ضرب ہے، اس کی نفی ہے، اس کے الٹ آپ بول رہے ہیں، آپ سے ہی نہیں بول رہے ہیں. عدالت الہی اس سے مجروح ہو رہی ہے. یہ فلسفہ قبول نہیں کیا جا سکتا، یہ درست نہیں ہے. یہ نتیجہ استخراج کرنا، نکالنا آیات قرآنی میں سے یا حدیث میں سے، یہ استخراج آپ کا، یہ استنباط آپ کا، یہ نتیجہ نکالنا، کون سا نتیجہ؟ آپ کے فلسفے کا، فلسفہ جبر کا نتیجہ نکالنا، یہ درست نہیں ہے. کیوں نہیں درست ہے؟ یہ اصل سے متحارب ہے، اصل کے ساتھ ٹکراتا ہے. ایک اصل کیا چیز ہے؟ عدالت، عدل. عدل ایک اصل ہے، اصل یعنی پرنسپل، مین پرنسپل. مین پرنسپل ہے عدالت، اللہ کی عدالت، عدل الہی یا عدالت الہی. یہ ایک بہت بڑا فلسفہ، بہت بڑا اصول ہے. اس اصول کی کاٹ ہے آپ کا جو فلسفہ جبر ہے، یہ اس کو کاٹتا ہے، یہ اس سے متحارب ہے، یہ اس سے متصادم ہے، یہ متضاد ہے، اس سے، اس کا بالکل الٹ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے یا نہیں؟ چلیے دوسری چیز، یہ ہے، یہ تیسری چیز، یہ ہے کہ ایک آیت شریف ہے آل عمران کی، شہید اللہ اللہ شہادت دیتا ہے. کیا شہادت دیتا ہے؟ انہو بے شک، انہو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. اور کون شہادت دیتے ہیں؟ والملائکۃ، اور ملائکہ بھی شہادت دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے لوگ بھی، اولو العلم، شہادت دیتے ہیں. قائماً بالقسط، کہ ہر چیز قائم ہے، جو کچھ قائم ہے، جو کچھ ہے وہ کس چیز سے قائم ہے؟ قائم بالقسط، عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. یہ انصاف جو ہے، عدالت جو ہے، یہ عام چیز ہے. عدالت نہ ہوتی، بیلنس نہ ہوتا، توازن نہ ہوتا تو کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی. قائم بالقسط، ہر چیز عدالت کے ساتھ قائم ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ الا هو العزیز الحکیم. لا الہ، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، الا ہوا، بغیر اس کے. اور وہ کیا ہے؟ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. عزیز زبردست طاقت والا ہے،
حکیم حکمت والا ہے، اور حکمت کی نشانی یہ ہے کہ قسط ہے، ہر جگہ قسط ہے، بیلنس ہے، عدالت ہے، انصاف ہے، برابری ہے۔ الحدید کی 25ویں آیت، نہیں سوری، آل عمران کی 18ویں آیت، آل عمران کی 18ویں آیت بتا رہی ہے کہ ہر کائنات کے ہر ذرے ذرے میں عدالت ہے، انصاف ہے، بے عدالتی نہیں ہے۔ اور آپ کا فلسفہ اے اشعری حضرات، آپ کا فلسفہ اس کی الٹ ہے، آپ کا فلسفہ اس کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتا، یہ ان ڈس ہارمنی ہے، ان ہارمنی نہیں ہے۔ اس کی بحث انشاءاللہ کل جاری رکھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔